السلام علیکم دوستوں، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کے ویڈیو سیشن میں ہم بات کریں گے توشہ خانہ کی۔ توشہ خانہ بیسیکلی پاکستان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ یہ پاکستان کی وہ بہتی گنگا ہے جس میں ہر سیاسی لیڈر نے اچھے طریقے سے اپنے اپنے ہاتھ صاف کیے۔ بہرحال یہ پاکستان کے ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ تقریباً 1974 میں بنا ہے۔ 1974 میں بنا اور کچھ شرائط کے ساتھ بنا ہے، وہ آپ کو آگے ویڈیو میں جا کے بتاتا ہوں۔ توشہ خانہ کا فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اگر اس کو آسان الفاظ میں آپ کے سامنے ڈیفائن کروں تو آپ اس کو پاکستان کا بیت المال بھی کہہ سکتے ہیں۔ 1974 میں یہ ڈپارٹمنٹ بنا ہے۔ کس پرپس کے لیے بنا ہے؟ بنا یہ اس لیے کہ آپ کو وزیر اعظم، وزیر خزانہ یا دیگر اہم عہدوں پر فائز یا پارلیمنٹس کے ممبر اگر ان کو کسی بھی قسم کے تحفے ملتے ہیں تو وہ یہ تحفے توشہ خانہ یعنی کہ اس ڈپارٹمنٹ کو جمع کرائیں گے۔ کیونکہ ان تحفوں پر ان کا کوئی حق نہیں۔ یہ تحفے بیسیکلی ان کو ان کے عہدوں کی وجہ سے ملے، عہدے ریاست کے، اور یہ ان تحفوں پر حق بھی ریاست کا ہے۔ شریعت بھی اس کا اسی طریقے سے حکم دیتی ہے۔ بہرحال ویڈیو میں آگے جا کے میں آپ کو یہ بھی ڈیفائن کر لیتا ہوں۔ 1974 میں یہ ادارہ بنا، کچھ پالیسیز کے ساتھ اور کچھ شرائط کے ساتھ بنا۔ اس میں پہلی پالیسی ان کی یہ تھی کہ جو بھی تحفہ جس بھی صاحب کو ملے وہ اگر $30,000 سے اوپر کا ہو تو وہ تحفہ وہ توشہ خانہ کو جمع کرائے گا۔ ادروائز اس پر اس کا ذاتی حق ہے، وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے، جو کہ شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ دوسری اس کی پالیسی یہ تھی کہ اگر اس تحفے کو یہ صاحب اپنے پاس رکھنا چاہے تو یہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے، لیکن جو بھی اس کی قیمت ہے اس کا 20% اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کو پے کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر کوئی تحفہ تقریباً 1 کروڑ کا ہے تو 20 لاکھ دے کے یہ تحفہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے، 40 لاکھ اپنے پاس یعنی کہ پروفٹ رکھ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ پاکستان میں غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ امیر اس طریقے سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب کس طریقے سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تحفے جن محترم کو، جن صاحبان کو، جن منسٹروں کو ملتے ہیں، یقیناً یہی منسٹر اسی قسم کے تحفے آگے بھی دیتے ہوں گے۔ وہ جو تحفے آگے دیتے ہیں وہ کہاں سے دیتے ہیں؟ وہ پاکستان کے خزانے سے دیتے ہیں، یعنی کہ آپ کے پیسے سے دیتا ہے، آپ کے ٹیکسوں کے پیسے سے دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال شاہد انور ایک یوٹیوبر ہے جو اپنے ہر ویڈیو کے سٹارٹنگ میں کہتے ہیں غریب ہو، تو وہ اصل میں پاکستان کے ان غریبوں کو کہتے ہیں جو یہ توقعات لے کے بیٹھے ہیں کہ پاکستان کبھی ان کے ہوتے ہوئے ترقی کر لے گا۔ بہرحال یہ جو 2 پالیسیاں انہوں نے بنائی تھی، یہ جو 2 پالیسیاں تھی، یہ تقریباً 2020 تک تھی۔ 2020 کے بعد اس میں تھوڑی سی چینجنگ آئی۔ وہ چینجنگ یہ تھی کہ انہوں نے جو 30,000 پلس تھے ان کو $300 پلس کر لیے۔ اگر $300 کا تحفہ ہو یا اس سے اوپر ہو تو یہ توشہ خانہ میں جمع ہوگا، اور اگر وہ صاحب اس کو لینا چاہے تو اس کو 50% پے کرنا پڑے گا، یعنی کہ اگر 1 کروڑ کا تحفہ ہے تو 50 لاکھ دے کے اس تحفے کو وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ یہ تھے اس توشہ خانہ کے اصول۔ اور اس میں ایک چیز اور انہوں نے ایڈ کی تھی کہ اگر تحفہ کسی طریقے سے نیلامی پہ چلا جائے، یہ ڈپارٹمنٹ اسے نیلام کرے، تو اس پر پہلا حق ہوگا اس کا جس کو تحفہ ملا ہے، پھر دوسرا حق فوجی سربراہان یا دیگر سرکاری عہدیدارانوں کا ان پر حق ہوگا۔ بہرحال یہ تھی یہاں کی پالیسی۔ اب شریعت اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، غالباً 2000 سے اوپر کا نمبر ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مختلف شہروں میں، علاقوں میں جب زکوٰۃ کا مال جمع کرنے بھیجتے تھے تو وہاں پر ان کو کچھ تحفے بھی ملتے تھے۔ جب وہ واپس آتے تھے تو وہ تحفے اپنے پاس رکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ وہ تحفے ان کے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ یہ تحفے جو آپ کو ملے نا، یہ آپ کو آپ کے عہدوں کی وجہ سے ملے، اس لیے یہ عہدے ریاست کے، تو اس لیے ان تحفوں پر حق بھی ریاست کا ہے، یعنی کہ یہ تحفے بیت المال میں جمع کرا دیا جائے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ راستے سے جا رہے تھے تو انہوں نے کچھ اونٹ دیکھے، ان اونٹوں میں کچھ اونٹ اچھے خاصے موٹے تگڑے تازے تھے، تو آپ نے پتہ کرا کہ یہ اونٹ کس کے ہیں،
تو پتہ چلا کہ وہ ان کے بیٹے کے تھے. آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ جو آپ کے اونٹ ہے نا یہ موٹے تازے, کیونکہ ان کی خدمت زیادہ کی جا رہی ہے, ان کو اچھا کھانا کھلایا جا رہا ہے, ان کو کھلی جگہ میں رکھا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ خلیفہ وقت کے بیٹے ہو اور یہ کام آپ کا درست نہیں. تو دوستو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا جو اس قسم کی جو ہے نا اتنی بھی گنجائش نہیں رکھتے تھے, اپنے بیٹے کو بھی منع کر دیا. اس کے علاوہ حضرت عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ اختلافات ہوئے تھے. وہ اسی بات پر ہوئے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے, جب جا رہے تھے تو ان کے پاس جو بیل بکریاں تھی وہ جتنی تھی جب واپس آئے تو وہ زیادہ ہو چکی تھی اس سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ آپ جب جا رہے تھے تو آپ کی بیڑ بکریاں اتنی نہیں تھی, اب آپ کی بیڑ بکریاں بڑھ چکی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ گورنر ہو, آپ کے جانوروں کی دیکھ بھال زیادہ کی گئی ہے آپ کے عہدے کی وجہ سے, اس لیے آپ جتنا بھی بڑھ چکا ہے یہ سارا مال غنیمت میں جمع, یہ بیت المال میں جمع کرا دیا جائے. حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ درست تھے, انہوں نے اپنی محنت سے کری تھی, اپنی محنت کر کے اس مال کو بڑھایا تھا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریاست کے معاملات میں اتنے سخت تھے, یہاں پر کوئی گنجائش ان کے جو ہے نا ریاستی امور میں نہیں تھی. ایک صحابی کا انتقال ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ تمام صحابہ جو ہے نا اس پر تمام صحابہ کہتے ہیں کہ کیا خوش قسمت تھا, کتنا خوش قسمت تھا, شہید ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ شہید ہوا ہے, کیا تمہیں علم غیب ہے؟ تو صحابہ حیران ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیت المال سے ایک چادر لے کے گئے تھے, ایک چادر, اور وہ چادر اس پر آگ کی طرح بچھی ہوئی ہے, آگ کے مانند بچھی ہوئی ہے. تو تمام صحابہ بڑے پریشان ہوئے, اپنے اپنے گھروں میں گئے. جتنا وہ بیت المال سے جو چھوٹا ذرہ بھی یہ سوچ کر لے کے گئے تھے کہ یہ تو ہمارا حق ہے یا اتنا بڑا مسئلہ نہیں, وہ بھی لا کے جو ہے نا بیت المال میں واپس جمع کرا دیا. یہاں پر ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جو بھی لیا ہے ہم نے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے, جناب آپ کے اصول ہی غلط ہے, یہ غیر شرعی اصول ہے, اور جب تک یہ غیر شرعی ہوں گے تب تک پاکستان کی حالت یہی رہے گی, پاکستان کی حالت اسی طرح بگڑتی رہے گی. تو سب سے پہلے آپ اپنے اصول بدلے, اپنے اصولوں کو ذرا شرعی طریقے سے لائے, پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کتنی ترقی کرتے ہیں. اور ان اصولوں پر عمل درآمد بھی ہونا ضروری ہے. بہت سارے اصول ہمارے درست ہے لیکن ان پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا ہے. بہرحال توشہ خانہ کے بارے میں آج کی یہ اپڈیٹ تھی ٹوٹل جو میں نے آپ کو سمجھا دی. بہت ملک میں اس پر جو ہے نا ڈسکس کیا جا رہا ہے. آج تفصیلاً سوچا کہ ویڈیو آپ کے سامنے شیئر کر دوں. امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. کم موبائل ہے تو السلام علیکم دوستوں, امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. آج کے ویڈیو سیشن میں ہم بات کریں گے توشہ خانہ کی. توشہ خانہ بیسیکلی پاکستان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. یہ پاکستان کی وہ بہتی گنگا ہے جس میں ہر سیاسی لیڈر نے اچھے طریقے سے اپنے اپنے ہاتھ صاف کیے. بہرحال یہ پاکستان کے ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ تقریباً 1974 میں بنا ہے. 1974 میں بنا اور کچھ شرائط کے ساتھ بنا ہے, وہ آپ کو آگے ویڈیو میں جا کے بتاتا ہوں. توشہ خانہ کا فارسی زبان کا لفظ ہے. اگر اس کو آسان الفاظ میں آپ کے سامنے ڈیفائن کروں تو آپ اس کو پاکستان کا بیت المال بھی کہہ سکتے ہیں. 1974 میں یہ ڈپارٹمنٹ بنا ہے. کس پرپس کے لیے بنا ہے؟ بنا یہ اس لیے کہ آپ کو وزیر اعظم, وزیر خزانہ یا دیگر اہم عہدوں پر فائز یا پارلیمنٹس کے ممبر اگر ان کو کسی بھی قسم کے تحفے ملتے ہیں تو وہ یہ تحفے توشہ خانہ یعنی کہ اس ڈپارٹمنٹ کو جمع کرائیں گے. کیونکہ ان تحفوں پر ان کا کوئی حق نہیں. یہ تحفے بیسیکلی ان کو ان کے عہدوں کی وجہ سے ملے, عہدے ریاست کے, اور یہ ان تحفوں پر حق بھی ریاست کا ہے. شریعت بھی اس کا اسی طریقے سے حکم دیتی ہے. بہرحال ویڈیو میں آگے جا کے میں آپ کو یہ بھی ڈیفائن کر لیتا ہوں. 1974 میں یہ ادارہ بنا کچھ پالیسیز کے ساتھ اور کچھ شرائط کے ساتھ بنا. اس میں پہلی پالیسی ان کی یہ تھی
کہ جو بھی تحفہ جس بھی صاحب کو ملے وہ اگر $300 30,000 سے اوپر کا ہو تو وہ تحفہ وہ توشہ خانہ کو جمع کرائے گا، ادروائز اس پر اس کا ذاتی حق ہے، وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے، جو کہ شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ دوسری اس کی پالیسی یہ تھی کہ اگر اس تحفے کو یہ صاحب اپنے پاس رکھنا چاہے تو یہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے، لیکن جو بھی اس کی قیمت ہے اس کا 20% اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کو پے کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر کوئی تحفہ تقریباً 1 کروڑ کا ہے تو 20 لاکھ دے کے یہ تحفہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے، 40 لاکھ اپنے پاس یعنی کہ پروفٹ رکھ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ پاکستان میں غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ امیر اس طریقے سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب کس طریقے سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تحفے جن محترم کو، جن صاحبان کو، جن منسٹروں کو ملتے ہیں، یقیناً یہی منسٹر اسی قسم کے تحفے آگے بھی دیتے ہوں گے۔ وہ جو تحفے آگے دیتے ہیں وہ کہاں سے دیتے ہیں؟ وہ پاکستان کے خزانے سے دیتے ہیں، یعنی کہ آپ کے پیسے سے دیتا ہے، آپ کے ٹیکسوں کے پیسے سے دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال شاہد انور ایک یوٹیوبر ہے جو اپنے ہر ویڈیو کے سٹارٹنگ میں کہتے ہیں غریب ہو، تو وہ اصل میں پاکستان کے ان غریبوں کو کہتے ہیں جو یہ توقعات لے کے بیٹھے ہیں کہ پاکستان کبھی ان کے ہوتے ہوئے ترقی کر لے گا۔ بہرحال یہ جو 2 پالیسیاں انہوں نے بنائی تھی، یہ جو 2 پالیسیاں تھی، یہ تقریباً 2020 تک تھی۔ 2020 کے بعد اس میں تھوڑی سی چینجنگ آئی۔ وہ چینجنگ یہ تھی کہ انہوں نے جو 30,000 پلس تھے ان کو $300 پلس کر لیے۔ اگر $300 کا تحفہ ہو یا اس سے اوپر ہو تو یہ توشہ خانہ میں جمع ہوگا، اور اگر وہ صاحب اس کو لینا چاہے تو اس کو 50% پے کرنا پڑے گا، یعنی کہ اگر 1 کروڑ کا تحفہ ہے تو 50 لاکھ دے کے اس تحفے کو وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ یہ تھے اس توشہ خانہ کے اصول، اور اس میں ایک چیز اور انہوں نے ایڈ کی تھی کہ اگر تحفہ کسی طریقے سے نیلامی پہ چلا جائے، یہ ڈپارٹمنٹ اسے نیلام کرے، تو اس پر پہلا حق ہوگا اس کا جس کو تحفہ ملا ہے، پھر دوسرا حق فوجی سربراہان یا دیگر سرکاری عہدیدارانوں کا ان پر حق ہوگا۔ بہرحال یہ تھی یہاں کی پالیسی۔ اب شریعت اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، غالباً 2000 سے اوپر کا نمبر ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مختلف شہروں میں، علاقوں میں جب زکوٰۃ کا مال جمع کرنے بھیجتے تھے تو وہاں پر ان کو کچھ تحفے بھی ملتے تھے۔ جب وہ واپس آتے تھے تو وہ تحفے اپنے پاس رکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ وہ تحفے ان کے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ یہ تحفے جو آپ کو ملے نا، یہ آپ کو آپ کے عہدوں کی وجہ سے ملے، اس لیے یہ عہدے ریاست کے، تو اس لیے ان تحفوں پر حق بھی ریاست کا ہے، یعنی کہ یہ تحفے بیت المال میں جمع کرا دیا جائے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ راستے سے جا رہے تھے تو انہوں نے کچھ اونٹ دیکھے، ان اونٹوں میں کچھ اونٹ اچھے خاصے موٹے تگڑے تازے تھے، تو آپ نے پتہ کرا کہ یہ اونٹ کس کے ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ ان کے بیٹے کے تھے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ جو آپ کے اونٹ ہیں نا، یہ موٹے تازے، کیونکہ ان کی خدمت زیادہ کی جا رہی ہے، ان کو اچھا کھانا کھلایا جا رہا ہے، ان کو کھلی جگہ میں رکھا جا رہا ہے۔ کیونکہ آپ خلیفہ وقت کے بیٹے ہو اور یہ کام آپ کا درست نہیں۔ تو دوستو، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، جو اس قسم کی جو ہے نا اتنی بھی گنجائش نہیں رکھتے تھے، اپنے بیٹے کو بھی منع کر دیا۔ اس کے علاوہ حضرت عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ اختلافات ہوئے تھے، وہ اسی بات پر ہوئے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، جب جا رہے تھے تو ان کے پاس جو بیل بکریاں تھی وہ جتنی تھی، جب واپس آئے تو وہ زیادہ ہو چکی تھی اس سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ آپ جب جا رہے تھے تو آپ کی بیڑ بکریاں اتنی نہیں تھی، اب آپ کی بیڑ بکریاں بڑھ چکی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ گورنر ہو، آپ کے جانوروں کی دیکھ بھال زیادہ کی گئی ہے آپ کے عہدے کی وجہ سے، اس لیے آپ جتنا بھی بڑھ چکا ہے یہ سارا مال غنیمت میں یہ بیت المال میں جمع کرا دیا جائے۔ حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ درست تھے، انہوں نے اپنی محنت سے کری تھی، اپنی محنت کر کے اس مال کو بڑھایا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
ریاست کے معاملات میں اتنے سخت تھے، یہاں پر کوئی گنجائش ان کے جو ہے نا ریاستی امور میں نہیں تھی۔ ایک صحابی کا انتقال ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تمام صحابہ جو ہے نا اس پر تمام صحابہ کہتے ہیں کہ کیا خوش قسمت تھا، کتنا خوش قسمت تھا، شہید ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ شہید ہوا ہے، کیا تمہیں علم غیب ہے؟ تو صحابہ حیران ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیت المال سے ایک چادر لے کے گئے تھے، ایک چادر، اور وہ چادر اس پر آگ کی طرح بچھی ہوئی ہے، آگ کے مانند بچھی ہوئی ہے۔ تو تمام صحابہ بڑے پریشان ہوئے، اپنے اپنے گھروں میں گئے، جتنا وہ بیت المال سے جو چھوٹا ذرہ بھی یہ سوچ کر لے کے گئے تھے کہ یہ تو ہمارا حق ہے یا اتنا بڑا مسئلہ نہیں، وہ بھی لا کے جو ہے نا بیت المال میں واپس جمع کرا دیا۔ یہاں پر ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جو بھی لیا ہے ہم نے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے، جناب آپ کے اصول ہی غلط ہے، یہ غیر شرعی اصول ہے، اور جب تک یہ غیر شرعی ہوں گے تب تک پاکستان کی حالت یہی رہے گی، پاکستان کی حالت اسی طرح بگڑتی رہے گی۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے اصول بدلے، اپنے اصولوں کو ذرا شرعی طریقے سے لائے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کتنی ترقی کرتے ہیں، اور ان اصولوں پر عمل درآمد بھی ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے اصول ہمارے درست ہے لیکن ان پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا ہے۔ بہرحال توشہ خانہ کے بارے میں آج کی یہ اپڈیٹ تھی، ٹوٹل جو میں نے آپ کو سمجھا دی۔ بہت ملک میں اس پر جو ہے نا ڈسکس کیا جا رہا ہے، آج تفصیلاً سوچا کہ ویڈیو آپ کے سامنے شیئر کر دوں۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔